جس کے اندر یہ صفات ہوں گی یہ کچھ کے ساتھ ہوگا، اور اس کی مثال کو دیکھیے فَقُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس اس سے بیان کیا کریں لعل چاہے تاکہ غور و فکر کریں ان میں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. انفسهم كانوا يظلمون، اپنے آپ پر کام تھے یظلمون، ظلم کیا کرتے تھے. من يهد الله فهو المهتدي، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے فهو المهتدی، بس وہی جو ہے ہدایت والا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ کی ہدایت ہی ہے. اللہ کے علاوہ وہی کے علاوہ آپ جہاں جائیں گے ٹھوکریں ہیں، مصیبتیں ہیں، گمراہیاں ہیں. جس فرقے سے جڑے، جس بندے سے جڑے، جس جماعت سے جڑے، جس کتاب سے جڑے، جس علم سے جڑے، گمراہی یہی ہے. ہدایات وہی اور موحی سے جڑی، اللہ رب العالمین سے جڑی ہیں. فهو المهتدی. ومن يضلل فاولئک هم الخاسرون، جو گمراہ ہوا یہی جو ہے جو گمراہ، جسے وہ اللہ گمراہ کرے یضلل، لیکن وہ ما یضل بھی الفاسقین والی بات ہے نا. اللہ ہر کسی کو نہیں گمراہ کرتے، فاسقین کو ہی کرتے ہیں. ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کرے فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں. یعنی ایک ہو یا سارے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے حکمت بتائی ہے کہ جہنم بھی انتظار کر رہی ہے، اور کو یہ ڈرانا بھی ہے. ڈراؤ بھی مقصود ہے گمراہ نہ ہونا، وگرنہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں میں سے، انسانوں میں سے بندے پیدا کیے. اچھا سوال ہے یہ کون ہے؟ کوئی مومن ڈرے کہیں میں ان میں سے نہ ہوں. تو اللہ نے صفات بتا دی کہ جہنمی کون ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں لہم ان کے ہیں قلوب دل، لیکن دل کیسے ہیں؟ دل سمجھنے کے لیے حق کو، جبکہ لا يفقهون بها، وہ اس کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں. دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس سے دینی سمجھ مراد ہے، دنیاوی نہیں. وگرنہ انہوں نے بیباون تیارے ایجاد کر لیا، ایٹم بنا لیے ہیں، لیکن دین پر ان کی نظر نہیں ہے. قلوب لا يفقهون بها، دل ہیں جو اصل امور ہیں انہیں نہیں سمجھ رہے. باقی اپنی جاب کے لیے 8 اور 10 گھنٹے ڈیوٹی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دے دے گا، اور یہ سیدھے بیٹھ کر دے دے گا، وہ تو کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے لیے اور دین کے لیے 1 گھنٹہ اور 1 لمحہ اس کے لیے مشکل چیز ہے. یعنی جو اصل کرنے کی چیز ہے وہ ان میں نہیں ہے. باقی معاملات تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. مطلب یہ کہ آنکھیں ہیں، کھانا دیکھ لیتے ہیں، پینا دیکھ لیتے ہیں، نظریں بڑی تیز ہیں، کبھی عینک لگائی نہیں ہے، لیکن جو اصل دیکھنے کی چیزیں آخرت کے امور ہیں اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ہے، ترجمے کو سمجھنا ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے ذریعے حق کو نہیں دیکھتے، اصل چیز کو نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. وہی بات کہ باقی سب کچھ سن لیتے ہیں، دین کو، اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو نہیں سن سکتے، حق کو نہیں سن سکتے. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. پیچھے کتے کی بات کی، یہاں جانور کہہ دیجئے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آپ متاثر ہوں اس کافر اور مشرک اور ظالم سے کہ وہ بڑی تعریفیں اس کی کریں، اللہ کے نظام میں اور اللہ کا تبصرہ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں. چونکہ جو کان اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے حق کو سننا سمجھنا، آنکھیں اس مقصد کے لیے پیدا ہوئی حق کا دیکھنا، دل اس مقصد کے لیے پیدا ہوا حقیقت کو سمجھنا، آخرت پر صحیح ایمان لانا، جہنم کا خوف اور جنت کی محبت کے لیے، وہ اس میں نہیں ہے. تو اولئک الانعام، یہ جو ہیں یہ جہنم، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑے گمراہ. چونکہ گدھا جو ہے، گدھا وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے. ایک گدھا، ایک خنزیر اللہ کا نہیں نافرمان، اور یہ جو ہے اللہ کا باغی اور نافرمان ہے. گدھے کو جو اللہ نے کہا وہ کر رہا ہے کہ جی بوجھ لادنا ہے اور اٹھا کے لے کے جانا ہے بندوں کا، وہ کر رہا ہے. اور یہ انسان جو ہے نہیں کر رہا، یہ جو کافر نہیں کر رہا، اس لیے بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. جہنم میں غافل لوگ جائیں گے، جو دین سے غافل ہیں، جو اللہ کی باتوں سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں، حشر سے غافل، جہنم کا ایندھن یہ بنیں گے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. اب آگے اللہ نے غفلتوں کو، جو انسانوں کی آنکھیں بند رہ جاتی ہیں، حق سمجھتے نہیں ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، ان کو ہدایت کے اسباب فراہم کیے بتائے بغیر، خود نکالنے بندے نے. اب پہلی چیز وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، پہلی چیز اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ کا صحیح اگر بندہ علم حاصل کرے، اس کی غفلتیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے لیے نام الحسنى پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے، فَادْعُوهُ بِهَا اس کے ذریعے اللہ کو پکارو. دوسرا معنی اس کے ذریعے اللہ سے مانگو، فَادْعُوهُ بِهَا اس کے ذریعے اللہ سے مانگو. صحیح بخاری کی روایت 27-36 نمبر فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ. جو اس کا احصاء کر لے، احصاء کا جہاں معنی یاد کرنا ہے، اس کا ایک اچھا معنی یہ بھی ہے کہ اس کا صحیح علم جو بندہ حاصل کر لے وہ بدلے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ جنت جائے بغیر نہیں رہ سکتا. من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کرے اچھی طرح سمجھے وہ جنت میں جائے گا. یہ اس کا بڑا بہترین معنی ہے، چونکہ جو بندہ اسماء الحسنہ کا صحیح علم حاصل کر لے گا وہ اللہ کو صحیح پہچان لے گا، اور جو اللہ کو صحیح پہچان گیا اس کی اصلاح ضرور ہوگی اور جنت ہو جائے گا، دخل الجنہ ضرور وہ ہوگا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ رب العالمین کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا اس کے ذریعے اللہ کو پکارو. مگر الذین اپنے چھوڑ دو ان لوگوں کو یلحدون فی اسماء جو الحاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں میں، جو اللہ کے نام ہیر پھیر کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. الحاد اور اللہ کے ناموں میں الحاد تجربی اس میں تعویل کرنا، بات نہ ماننا، یعنی اللہ کے نام اسماء صفات جتنے بھی ہیں، جس طرح کہ مثلا اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے. ایک آدمی کہنے کے لیے استوا معنی استولا غلبے کے معنی میں، جس سے استوا اللہ کا نہیں مراد. رحمان کا یہ معنی، رحیم کا وہ معنی ہیر پھیر کرے، الفاظ میں کریں، معنی میں کریں، ٹوٹل بعض ناموں کو مانے بعض کو نہ مانے، تعویل کرے اس کے اندر، تحریف کرے اس کے اندر داخل، اور تعطیل کرے، چھٹی دے میں کسی نام کو نہیں مانتا، یہ اس کے اندر داخل ہے. اللہ نے اور رسول نے جو نام اللہ کے بتائے ہیں وہ مانے جائیں گے، اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح مانے جائیں گے، اس کا ہیر پھیر بالکل نہیں ہوں گی. اس لیے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ چھوڑ دیجیے ان لوگوں یلحدون فی اسماء جو ہیر پھیر کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں. لحد عربی میں اس قبر کو کہتے ہیں جو ایک جانب بنی ہے. دو قسم کی قبریں ہوتی ہیں نا، ایک جیسے ہمارے علاقے میں ہوتی ہے سیدھی شب جسے کہتے ہیں شب، اور دوسری قبر یہ ہوتی ہے جو یہ کر کے یہ کھودی جاتی ہے سائڈ پر، اسے لحد قبر کہتے ہیں. تو کہ یہ جو ہے اللہ کے ناموں میں لوگ ایک سائڈ کو لے جاتے ہیں، اصل معنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چھوڑیے ان لوگوں جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قریب اور بدلہ پائیں گے جو عمل کیا کرتے تھے، اس کا عمل ان کا بدلہ ان کو مل جائے گا. اللہ نے بڑی دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو اسماء اور صفات میں تعویلیں کرتے ہیں. اشعریت ہے، ماتریدیت ہے، اعتزال ہے، جہمیت ہے، یہ تمام ہی تھے فرقے جو اسماء الحسنہ کے اندر ہیر پھیر کیا کرتے تھے. اور کھل کر اگر بات ہو آج کل کی حنفیت بھی ہے جو اللہ کے ناموں میں ہیر پھیر کرتی ہے. سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قریب یا جان لیں گے، ان کو بدلہ دیا جائے گا اپنے اعمال کا جو یہ کرتے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یعنی یلحدون فی اسماء کے اندر صفات بھی داخل ہیں، صفات بھی اسماء کی طرح، اس لیے اسماء میں وہ بھی داخل ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اور میں سے جو ہم نے پیدا کی امت ایک جماعت تھی، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتے تھے حق کے ساتھ، وَبِهِ یاد سوری گزری، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کی بنیاد پر عدل و انصاف کیا کرتے تھے. والذین کذبوا بآیاتنا مطلب بہت اچھے بھی تھے. والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہیں تکذیب کی ہماری آیات کی، وحی کی. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون قریب انہیں بتدریج پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. جو اللہ ڈیل دے رہے ہیں وہ املی لہم بات آئی نا، جو اللہ ڈیل دے رہے ہیں کوئی بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ان کو ڈیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، استدراج ہے، اور اللہ ان کو یک دم پکڑیں گے من حیث لا یعلمون. واملی لہم ان کیدی متین. سے بخاری کی روایت 46-64 کے اندر ہے، 46-86 کے اندر ہے کہ ان اللہ لَيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ. قال ثم قرأ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. کہ اللہ رب العالمین ظالم کو ڈیل دیتے رہتے ہیں، جب پھر پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں. ظالم، گناہگار، فاسق، فاجر اور لوگوں پر ظلم کرنے والا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. مہلت دیجیے بے شک میری تدبیر جو ہے بڑی سخت ہے. یا نہیں، بعض اوقات بندہ کسی کو مہلت دے دیتا ہے اور اگلا بندہ بھاگ ہی جاتا ہوتا ہے نا. کسی قیدی کو چھوڑ کے یار آپ کو تھوڑا وقت کراتے ہیں، باہر نکالا اور قیدی بھاگ ہی گیا. ایسی ترجیح کل نہیں، آج نہیں، میں اس کو کل پکڑوں گا، کل بندے پر ہاتھ ڈالوں گا، اور کل اسے خبر ہوگی بندہ ہی بھاگ گیا. اللہ مہلت دیتے ہیں لیکن ان کیدی متین، میری تدبیریں پھر بڑی سخت ہوتی ہیں، کوئی باہر نکل نہیں سکتا.
اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی علیہ السلام کو من جنہ کوئی جن، کوئی جادو، کوئی پاگل پن نہیں ہے، ان وہ الا نذیر مبین، نہیں ہے پر ڈرانے والا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کا یہ دیکھتے نہیں ہیں فی ملکوت السماوات، ہم نے کہا نا یہ آیتیں غفلتوں کو ختم کرنے کا درس دے دی ہیں۔ پہلا درس یہ تھا، پہلا ذریعہ یہ تھا کہ اسماء الحسنہ سے جڑ جائے بندہ، دوسرا اولم یتفکروا، غور و فکر کرنا قرآن حدیث نبی وغیرہ میں، تیسرا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان اس کائنات کے اندر ایک بندہ اگر غور و فکر کرے تو وہ حق کو پہچاننے میں اس کی غفلتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ آسان یکون قد اقترب اجلہم، موت کا خوف، آخرت کا خوف جس بندے کے ذہن پر سوال ہو جائے گا تو اسے بھی اللہ ہدایت دے دے گا۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے زمین، آسمان اور زمین کی بادشاہی میں، اس نظام میں۔ وما خلق اللہ من شیء، جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی، من شیء کوئی چیز، ہر چیز اللہ کی تخلیق جتنی بھی ہیں دلالت کرتی ہے اللہ کی ذات میں۔ وَنَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ قریب، شاید کہ قریب ہو ان کی موت کا وقت ہے، اس کو بھی ذرا سمجھیں ہیں، حاضر رکھیں موت کو ہمہ وقت اپنے آگے، آخرت پر ایمان ہو، موت پر ایمان۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس کس بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ اگر قرآن پر کوئی ایمان نہ لائے، قرآن سے جس انسان کی تشفی نہ ہو تو کس بات پر وہ ایمان لائے گا؟ یہ حدیث قرآن کو بھی کہا گیا، اس لیے ہم اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صرف حدیث والے ہیں، اس اہل حدیث سے مراد ہے کہ اہل قرآن والحدیث، اہل قرآن والسنہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، بار بار کہا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، واللہ ان کو چھوڑتا ہے فی طغیان میں، اپنی سرکشیوں میں، یعمہون، حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ گناہ جو انسان کے اس کی سرکشی خود کو پریشان کر دیتی ہے، اللہ بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں، کرنے دو۔ فی ای واد حلق، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعة، قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کہ کب ہے اس کا قائم ہونا، واقع ہونا۔ قیامت کے بارے میں پوچھیں قیامت کب آئے گی۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جہاں بھی وحی اور قرآن کا تذکرہ ہوگا اس صورت میں قیامت کے تذکرے بھی بہت ہوں گے، جیسے یہاں، اس لیے یہاں قیامت کا تذکرہ بھی ہے۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قل کہہ دیجیے انما علم عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں خبر۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، ہاں یہ ضرور ہے، لا یجلیہا لوقتہا، اسے ظاہر نہیں کرے گا اپنے وقت پر، الا ہو، مگر وہی اللہ، رسول اللہ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے متی الساعة، حدیث جبریل جو ہے قیامت کب آئے گی، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا یعنی میں سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا لا یجلی لوقتہا الا ہو، اللہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے لانے کے وقت کو بھی وہی اللہ کرے گا، وہی جانتا ہے، اسے وہی قائم کرے گا۔ ہاں ثقلت فی السماوات والارض، یہ چیز ہے تمہاری سوچنے کی، جس چیز میں تم پڑھ گئے ہو کہ کب آنی ہے، یہ تمہاری پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تمہاری جو چیز ہے وہ سوچو کہ میں نے کیا کیا ہے آخرت کے لیے۔ آپ قرآن کو پڑھ لیں، جہاں بھی لوگوں نے قیامت کے آنے کا سوال کیا کب آئے گی تو قرآن نے آخرت کی سختیاں بتائی ہیں قیامت کی۔ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تیرا موضوع نہیں ہے کب آئے گی، یہ تیرا موضوع ہے کہ بڑا شدید دن ہے، میں نے تیاری کتنی کی ہے، میں بچوں گا کیسے۔ اس لیے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض کا سورہ قیامہ میں ہے نا، یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، وہاں بھی جواب نہیں دیا کب آئے گی، یہ بتایا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو پھٹ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آخرت کی سختیاں بیان کی ہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، بڑا بھاری دن ہے زمین پر بھی آسمانوں پر بھی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، پھر بڑے کام جو ہیں، بڑی بھاری چیزیں لیٹ آتی ہیں، دکھا دے رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹرک آ رہا ہے ساری دنیا دیکھ لے گی کہ یہاں سے ٹریلر گزرنے لگا ہے، آ گئے، اور چھوٹی گاڑیاں آرام سے گزر جائیں گی۔ تو کوئی قیامت بڑی چیزیں رک رک کر آئے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، یک دم آئے گی، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک ہی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے ایسا پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ نے پوری تحقیق کی ہو، اس کے پیچھے پڑے ہوں، یعنی آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ کو علم ہو اور آپ نے پوری تحقیق کی ہو۔ اور کہہ دیجیے انما علم عند اللہ، نہیں ہے اس کا علم مگر اللہ کے پاس ہی ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کہہ دیجیے لا املک لنفسی، نہیں مالک نہ خود کے نفس کا نفع نہ نفع کا، ولا ضرر نہ ضرر تکلیف کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، میں یعنی قیامت میرے ہاتھوں کیا، میں تو اللہ کا محتاج آدمی ہوں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا أملك نفسی نفعا ولا ضرا، نہ میرے ہاتھ نفع ہے نہ نقصان ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا. اگر کسی کو فائدہ ملا ہے یا نقصان یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے. الا ما شاء اللہ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، قیامت کا پوچھا نا، وہ اگر میں غیب کو جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ بھی عجیب دنیا، کتنی پیاری بات اللہ نے یہاں اشارتاً سمجھائی ہے. یہ کہتے ہیں رسول اللہ غیب جانتے ہیں، رسول اللہ غیب جانتے ہیں. آپ پوچھیں ذرا رسول اللہ کو خبر تھی کہ قیامت کب آئے گی؟ تو جواب نہیں خبر، قرآن نے کہا نہیں خبر نا، تو پھر غیب کیسے جانا؟ اتنا بڑا غیب جو نہیں جانتا وہ غیب کیسے جانا؟ اگر وہ کہتے ہیں رسول اللہ جانتے تھے، اچھا پھر رسول اللہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب اس سے پوچھا کہ قیامت کب آنی ہے تو کہا کہ میں نہیں جانتا. حدیثوں نے کہا، قرآن نے کہا، تو رسول اللہ نعوذ باللہ کا جھوٹ بولتے رہے کہ جانتے تھے اور کہا کہ میں نہیں جانتا. جی یہ عقیدہ غلط عقیدہ. رسول اللہ غیب نہیں جانتے، غیب اللہ رب العالمین فقط جانتے ہیں. بعض چیزیں اللہ نے بتائی ہوتی ہیں، وہ غیب پھر نہ ہوا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اگر نبی رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا، دنیا کے بھی آخرت کے بھی. یعنی معنی یہ ہے کتنی دفعہ رسول اللہ کو اس لیے نقصان ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے. مثلا ان کی اہلیہ پر تہمت لگی ہے، بخاری کی روایت بتاتی ہے. اب اگر وہ جانتے تھے کہ نعوذ باللہ میری جو تہمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگی ہے، اگر وہ یہ جانتے ہوں کہ جی یہ نہیں لگی، تو پھر ایک مہینہ پریشان رہنا، مسلمان بھی پریشان تھے، خود بھی پریشان، مسلمان پریشان. حتیٰ کہ عائشہ سے کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی تو مجھے بتائیں. تو عائشہ کو پریشان کرنا، ان کے اہل و عیال کو پریشان کرنا، پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ ہاں بری اتنی یعنی عجیب حالت حدیثوں نے بیان کی ہے. تو رسول اللہ تو خیر پہنچانے والے تھے، جب وہ غیب کو جانتے تھے تو کیوں ایسا کریں؟ اسی طرح پھر عائشہ کا بخاری کی روایت نہیں ہے، ہار گم ہوتا ہے، سارے مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، اور جب رات میں دیکھا کہ ہار تو وہیں اسی مقام پر پڑا اور جانور کے نیچے ہیں. جب رسول اللہ غیب جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہار یہاں پڑا، تو لوگوں کی نمازیں قضا کروانی تھی رسول اللہ نے. یعنی یہ خود یہ نہ جانتے ہیں، رسول اللہ کی گستاخی کا عقیدہ ہے، انہیں نہیں خبر اس چیز کی. بس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں رسول اللہ کی عزت ہے کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں. اس میں رسول اللہ کی عزت نہیں، رسول اللہ کی بے عزتی ہے. آپ رسول اللہ پر غیر شرعی طور پر نہ جانتے ہیں، وہ تہمتیں باندھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ جب غیب جانتے ہیں تو کتنے موقعوں پر جب رسول اللہ غیب جانتے ہیں، مثلا تو ایک مقام پر کافر آتے ہیں کہ جی اپنے کچھ ساتھی ساتھ کریں، دعوت دینی ہے لوگوں کو. رسول اللہ 70 اعلیٰ ترین صحابہ کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ جی ان کو لے جائیے، اور وہ جا کر وہاں قتل کر دیتے ہیں دھوکے سے. تو کیا رسول اللہ جانتے تھے غیب تو اپنے بندے قتل کروائیں گے 70 آدمی؟ یعنی یہ رسول اللہ کی گستاخی کا عقیدہ اگر یہ جانے اس چیز کو. اور یہ قرآن نے پیش کیا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہمیں مسلک پرستی اور مذہب پرستی قرآن سے دور کر بیٹھی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا میں بڑا خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. تکلیفیں اس لیے پہنچتی رہی ہیں کہ خبر نہ تھی، زہر کھا گئے ہیں، جانتے نہ تھے کہ اس کے اندر زہر ہے، اور آخر تک تکلیف ہوتی رہی ہے، اسی بنیاد پر شہید ہوئے ہیں. یہ تکلیف ملی ہے کیوں؟ غیب نہیں جانتے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں نہیں ہوں مگر نذیر ہوں، میں کوئی غیب شب جاننے والا نہیں ہوں، میں صرف نبی ہوں. نذیر میں ڈرانے والا ہوں، بشیر خبر دینے والا ہوں، لیکن لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہو. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، رب العالمین کی ہستی وہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس سے، آدم علیہ السلام. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے سے پیدا کیا ان کی بیوی کو. پیچھے ہم نے پڑھا مسلم کی بات کہ آدم علیہ السلام اصل ہیں، وہ پیدا ہوئے، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی آدم علیہ السلام کی پشلی سے پیدا کی گئی ہے خاص انداز سے. لیسکن الیہا، تاکہ اسے سکون حاصل کریں. بیوی اور گھر یہ سکون کا باعث ہے، جب یہ سکون نہ ہو پھر عذاب. فلما تغشاها حملا خفیفا فمرت بہ، فلما تغشاها، جب انہیں ڈانپا. ہم ذرا ان آیتوں ذرا کام کھول کر سمجھیں گے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہ، بظاہر ان آیتوں میں تھوڑا سا اشکال ہے لیکن الحمدللہ ہے نہیں. فلما تغشاها، پس جب ڈانپا، یعنی ہم بستر کی آدم علیہ السلام نے. تغشاها، جب ڈانپا انہیں، حملت، ہم یہ اپنی بیوی کو،
حملت حملا خفیفہ، انہیں خفیف سا ہلکا سا حمل ہو گیا، فمرت بہی، وہ اسے لے کر چلتی تھی، یعنی خفیف سا حمل ہے، صرف مادے کی شکل میں ہے، اس لیے محسوس کوئی زیادہ نہیں ہو رہا، تکلیف نہیں ہے، وہ چل پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس زمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ فمرت بہی فلما اثقلت، جب یہ بھاری ہو گیا حمل، بچہ بڑا ہوا حتیٰ کہ روح پھونک دی گئی، دعوا اللہ، ان دونوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، وہ دونوں دعا کرتے ہیں ربہما، اپنے رب سے، لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں دی، صالحاً، صالح، صحیح، سالم، فرمانبردار، نیک، متقی اولاد۔ صالح کے اندر امام طبری فرماتے ہیں کہ سب کچھ داخل ہے، تمام معنی جو صلاح کے ہیں اس کے اندر داخل ہیں، یعنی تندرست بھی ہو، صحت مند بھی ہو، دیندار بھی ہو، جیسے اولاد کے متعلق والدین کی سوچ ہوتی ہے کہ یا اللہ صحیح سالم بچہ دے، بڑا نیک متقی پرہیزگار دے، بڑا خوش بخت دے۔ لئن آتیتنا صالح، اگر تو نے ہمیں صالح بچہ دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما، جب ان دونوں کو دیا، صالحا، نیک بچہ، جعلا، وہ دونوں ہو گئے شروع، لہو، اس اللہ کے لیے شرکا، جعلا لہو، بنا دیا ان دونوں نے اس اللہ کے لیے شرکان، شریک، فیما آتاہما، اس نعمت میں، اس اولاد میں جو اللہ نے ان دونوں کو دی تھی۔ والدین نے اٹھ کر اسی بچے کو اللہ کا شریک بنایا، یہ پیر صاحب نے بچہ مجھے دیا، فلاں دربار سے ملا، ایسی باتیں جو ہے لوگ شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے صدقے ملا ہے۔ فتعالی اللہ، وسبحان اللہ رب العالمین، عما یشرکون، باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ بہت بلند ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق، کیا شریک کرتے ہیں اس مخلوق کو اللہ کا، لا یخلق شیء، اس نے کچھ نہ پیدا کیا، یہ بچہ کہاں اس پیر صاحب نے پیدا کیا، فلاں نے دی، تو اللہ ہی کر رہے ہیں۔ ما لا یخلق، اس نے کچھ نہ پیدا کیا، شیئن، کچھ بھی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیر صاحب، وہ مرشد صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ خود اللہ کی مخلوق ہے، وہم یخلقون، ولا یستطیعون لهم نصرا، طاقت نہیں رکھتے ان کی نصر مدد کرنے کی، ان کی مدد کرنا کیا، ولا انفسهم ينصرون، یہ خود کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور حتیٰ کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، انہیں پکاریں ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہ بات تک نہیں سنتے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتم، تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چھپ رہو، ان کو آوازیں دو یا نہ دو، یہ پکار سن نہیں سکتے، یہ بت ہو، یہ قبر کیا آواز دے گی اور کیا آواز سنے گی، ام انتم صامتون۔ اب ذرا یہاں بات ذرا سمجھیے، حل کیجیے، ان آیتوں کے اندر بظاہر تھوڑا سا اشکال ہے، وہ یہ پیش آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا، ان کا آپس میں تعلق قائم ہوا، حمل ٹھہر گیا، اور پھر بچہ پیدا ہوا، اللہ کا شریک کر دیا۔ بظاہر اشکال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا، آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے تفسیروں میں بعض اوقات بڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں اللہ کی توفیق سے ہم دو پہلوؤں کو لیں گے، دو تفسیروں کو، اللہ سے امید ہے مسئلہ جو ہے مکمل حل ہو جائے گا۔ ایک تفسیر اس کی جو عموماً مشہور ہے وہ یہ ہوتی ہے، ذرا تو دیکھیں گے اور نوٹ کریں گے اس کو، امام قتادہ کی تفسیر ہے، امام مجاہد کی تفسیر ہے، اور صحیح سندوں سے ان سے ثابت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، جو اولاد ہوتی مر جایا کرتی تھی، شیطان آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو بچہ پیدا ہو اور آپ اس کا نام عبد الحارث رکھ دیں، عبد الحارث یعنی اللہ کی طرف نسبت نہ ہو، عبد الحارث نام رکھ دیں تو پھر وہ بچ جائے گا اور نہیں مرے گا، تو لہٰذا انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا، انہوں نے نام عبد الحارث رکھ دیا اس کے کہنے پر۔ تو امام طبری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے یہ زیادہ راجح ہے کہ شرک انہوں نے کیا نہیں ہے، ایسا رکھا جو کہ اس میں کچھ اور توحید کے پہلو کا مزور ہے، اسی کو ہی وہ شرک کہا گیا ہے ان کا، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ کی یہ تفسیر ہم نے اس قول کو راجح کہا، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک مضبوط تھوڑا علمی قول ہے، اس کی طرف جائیے ذرا۔ دوسرا یہاں مشہور قول جو ہے وہ جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دلائل رکھ کر مضبوط ترین قول کہا، وہ یہ آیات کو ذرا دیکھیں گے آپ، یہ جو الفاظ ہیں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اور اس سے پھر یعنی آدم علیہ السلام مراد ہے، اور اس سے پھر اس کی بیوی حوا پیدا کی، اور پھر یہاں تک جو بات تھی یہ آدم علیہ السلام کی تھی،
ختم. یہاں تک آدم علیہ السلام کی بات ہے اور ختم. اور اس کے بعد کی جو بات ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، یہ آدم علیہ السلام کی نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے بچوں کی ہیں، اور وہ بچے جو شرک کر جاتے ہیں. بات سمجھیں آپ؟ اور اس کو عربی میں استدراج کہتے ہیں. استدراج، الف سین تے تھے را الف دال، استدراج. یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک بندے کی بات تھی اور اس کے بعد پھر جنس کی شروع ہو جاتی ہے، جنس کی. تو پہلے آدم علیہ السلام کی بات اور پھر جو ہے ان کی ذریت کی. اور باقی یہ سمجھ آنے والی بات، اس لیے آپ دیکھیں نا یہاں وقف بھی ہے لیسکن الیہا، بات ایک لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. فلما تغشا حمل خفیفا فمرت به، یہ اولاد کی بات ہے. یہ ہو جاتا ہے کہ اولاد کے کام بعض اوقات باپ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. اولاد کام کرتی ہے اور بدنام جو ہے باپ کو کر دیا جاتا ہے. اولاد اچھائی کرتی ہے، نیک نامی باپ دادا کی ہو جاتی ہے. اچھے کام چھوٹے کرتے ہیں اور اس میں شہرتیں اور بلائیاں اور خیر خوانی، اچھے تذکرے والدین کے ہونے لگتے ہیں. تو اس طرح کی بات ہے. یہ جو شرک کے جملے جہاں سے شرک نکلتا ہے اور بندوں کا شرک کرنا، یہ ذریت کا اور اولاد کا کام ہے، یہ آدم علیہ السلام کا کام نہیں. یہ وہ تفسیر امام نے کثیر مولانا نے ذکر کی اور مضبوط ترین تفسیر ہے، عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے اور بالکل سمجھ آنے والی تفسیر ہے. حتیٰ کہ کثیر مولانا لکھتے ہیں جو بڑی تفسیر ہے جو امام طبری نے سراجے کہا، قتادہ کا قول، مجاہد کا قول. کہتے ہیں دیکھیں امام مجاہد، قتادہ، فلانا فلانا جن کے اقوال ہیں انہوں نے اسرائیلیات سے لیے ہیں نا، قرآن میں تو نہیں، حدیث میں تو نہیں. انہوں نے یہ تفسیر اٹھائی ہے اسرائیلیات سے، تورات سے، انجیل سے لی ہیں. اور تورات اور انجیل کے بارے میں ہمیں اسلام کو حکم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لا تصدقوا الکتاب ولا تکذبوا، نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے. لہذا ایسی اور خاص طور پر پھر جس سے ایک لحاظ سے نبی پر ایک بری تہمت بھی آ رہی ہے، تو ایسی تفسیر جو ہے یہاں نہیں لی جا سکتی. یہ جو دوسری تفسیر ہے کہ استدراج ہے، یہاں وہاں تک آدم علیہ السلام کی بات ہے اور اس کے بعد پھر بچوں کی بات ہے. اس پر پھر کوئی اشکال نہیں، چونکہ بچوں میں تو ہے نا مشرکین، اور دوسرے کے الفاظ یہاں بتا رہے ہیں نا کھل کر کہا. دیکھیں آپ عبد الحارث کو کہا کہ یہ صرف ہو جاتی، یہاں تو اللہ نے کھل کر کہا جعل له شرکاء فیما آتاہما، پھر فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون کا کہہ دیا، اور پھر ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. یہ شرک کا رد ٹوٹلی، یہ صرف بعد نام شام کی بات نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ فلما تغشا، جب ان کو ڈانپا، حملت حملا خفیفا فمرت به، ان سے حمل ہوا اور ہلکا حمل. فمرت به، پس ان کو لے کر وہ چل پڑی، چلتی پھرتی تھی یہ عورت. یہ بنو آدم کی بات ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، جب وہ یہ حمل بھاری ہوا، دعوا اللہ، دونوں ماں باپ نے وہ دعا کی اللہ رب العالمین سے، ربہما جو دونوں کا رب تھا، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں دیا نیک بچہ، اچھا بچہ، کامل بچہ، سالم بچہ، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. انسان کی ایک لحاظ سے مطلب پرستی ہوتی ہے. جب اللہ کا محتاج ہے تو بڑا ہی مخلص بن جائے گا، جب مطلب پورا ہو جائے تو پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے گا. فلما آتاہما صالحا، جب ان دونوں کو صالح بچہ دیا، جعل له، انہوں نے بنایا اس اللہ کے لیے شرکاء، شریک، فیما آتاہما، جو اللہ نے اللہ کی عطا کردہ چیز میں ہی اللہ کے ساتھ اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، شرک میں شریک بنایا. فتعالی اللہ، شکر رب العالمین، بہت بلند ان کے شرک سے. ایشرکون ما لا یخلق، کیا وہ شریک کرتے ہیں وہ ما لا یخلق، شاید جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں. ایک بات آپ ذرا اس بات کے ختم ہوتے ہوتے سن لیجئے کہ جب کسی آیت میں مقدس ہستیوں کی بات ہو اور اس آیت میں، اس حدیث میں معنی ایک سے زیادہ ہو، تو اصول یہ ہے کہ وہ معنی کیا جائے گا جس میں مقدس ہستیوں کی عزت زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دوسرا موقف ہے جو ابن کثیر مولانا سے راجع کا، اس میں آدم علیہ السلام کی عزت بھی زیادہ ہے، اس لیے یہ راجع ہونا چاہیے. اور ہے اشرکون ما لا یخلق شیئا یخلقون، کا یہ شریک بناتے ہیں اللہ کا وہ جو اللہ ما لا یخلق شیئا، اس نے کچھ نہیں پیدا کیا بلکہ وہ یخلقون خود پیدا کیے گئے. ولا یستطیعون نصرا، طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے نصر مدد، ان کی مدد کی بھی نہیں ہے، ان کی کیا بلکہ اولان وسلم ینصرون، خود کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، مدد کیا کرنی، بے جان ہے. اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں. ایک گاڑی کو آوازیں دیتے رہیں نا، کیا کہاں آواز سکتی ہے؟ بدھ کو آوازیں آپ دیتے رہیں، خبر کو دیتے رہیں. لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر دعوتہم، کہ تم انہیں پکارو.
امن تم صامتون، یا تم چپ اور خاموش رہو، پکارو یا نہ پکارو برابر ہے. ان الذین تدعون، قرآن میں کہنا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو بالغ. یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس کی مثال تو اس طرح جیسے بندہ سے پیاس لگی ہے اور پانی کے سامنے کھڑا ہے اور پانی کو کہتا ہے کہ جی آ جائیے میرے منہ میں، تو نہیں آ سکتا. اشرکون ما لا یقدرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُونَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم اطعتم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے نے پکارنا، ان کی بندگی کرنا اور پکارنا یا خاموش رہنا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، عباد، یہ بندے، امثالکم، تمہاری طرح کے. فادعوہم بس انہیں آپ پکاریے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تمہاری آواز کا جواب دیں یا تمہاری دعا قبول کریں، دونوں معنی. کہا نا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جسے چلتے ہوں. اس لیے کہا، بڑی پیاری بات قرآن نے کہی ہے. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ، کیا ہے کہ جو بت شد بنے ہیں یا جو انہوں نے خدا تراش رکھے ہیں، ان کی ٹانگیں ہیں. آپ کو کیا دے گا، جو ٹانگیں تو ہوتی ہیں، بعض نے خود بنائی ہوتی ہیں، اس کے لکڑی کی بنا دی ہوں گی. اس لیے فرمایا یمشون بہا، جسے وہ چلتے ہیں ایسی ٹانگیں ہیں، ان کی نہیں ہیں. ام لهم یمشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جس سے آپ پکڑ سکیں. پھر کہا کیونکہ لوگ ہاتھ بھی بنا دیتے ہیں، ہاتھ ایسے ہوں جس سے آپ پکڑ سکیں. ام لهم یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہوں جن سے دیکھ سکیں. ام لهم آذان یسمعون بہا، ان کے کان جس سے سن سکتے ہوں. کان بھی بنائے ہوتے ہیں. پھر فرمایا یسمعون، کہ وہ سن سکتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجیے تم پکارو اپنے شریکوں کو، جو بھی شریک ہیں تم نے بنا رکھے ہیں. شریک بھی، اپنے معبود بھی مراد. ان کے جو جن اور بت بنا رکھے ہیں، جن ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی مراد، ان کے علماء بھی مراد، ان کے گواہ بھی مراد، تمام یہ بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں نبی تمام کو بلا لو اپنے شریکوں کو. ثم کیدون، پھر میرے خلاف اٹھ کر تم تدبیریں چلو. یہ نبیوں کا توکل ہوتا ہے کہ جو کر سکتے ہو کر لو. فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو کہ جی کل کریں گے، پرسوں نہیں، آج ہی کرو نہ، مجھے ایک سیکنڈ کی مہلت نہ دو. فلا تنظرون نہیں اصل میں یہاں سے حذف ہے وقف کی وجہ سے. فلا تنظرون خاطر ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن لكم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. بلا تمام شریکوں کو مجھے مہلت نہ دو اور کھل کر مقابلہ کرو. ان ولی اللہ الذي نزل الكتاب، ولی اللہ اکبر. کیوں نبی اتنی مضبوط باتیں کر رہا ہے؟ چونکہ نبی کا بڑی مضبوط ذات سے تعلق ہے اللہ رب العالمین. اس لیے جس کا اللہ پر توکل ہو وہی ایسی باتیں کر سکتے، اسے کرنی چاہیے. اور بندہ اللہ سے دور اور بڑے بڑے بول رہا ہے تو نقصانات ہوتے ہیں اس کے. ان ولی اللہ الذی، اور اسی طرح یہ دعوت ہے کہ اللہ کو اس لیول کا ولی اور دوست بنایا جائے، نہ کہ اپنے بتوں یا دنیا کے معاملات. ان ولی، بے شک میرا ولی، میرا دوست، میرا کارساز اللہ ہے. الذی، وہ نزل کتاب، اس نے کتاب نازل کی. دیکھیں یہاں اللہ کی کون سی صفت لائی ہے؟ اس نے کتاب نازل کی. چونکہ سورت کا موضوع نازل کرنے پر ہے، وہی موضوع ہے، قرآن موضوع ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ رب العالمین جو ہے دوستی کرتا ہے الصالحین، نیک لوگوں کو. اللہ کی دوستی رفنگوں سے اور باغیوں سے، فاسقوں فاجروں سے نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نیک بنتے نہیں ہیں، صالح بنتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی بنتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے بھی کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا ہے. وہ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ جو نیک ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قریب رہتے ہیں، اللہ کی دوستیاں ان سے ہوتی ہیں. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے جن تم پکارتے ہو من دون اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، کی طاقت تمہاری مدد کی نہیں ہے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ينصرون، تمہاری کیا کرنا، ولا انفسهم ينصرون، یہ خود کی مدد نہیں کر سکتے. اس کا اپنا بیڑا غرق ہے. ہمارے گمراہ سے رشتہ دار ہیں، بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور کماتے ہیں پیسے، اور ان کی ساری اولاد یہ اللہ نے معذور پیدا کی ہے. یہ ولا انفسهم ينصرون، خود کی یہ مدد نہیں کر سکتے. ان سے صرف پیسے بٹورنے ہی مطلوب ہے، بڑی درگاہ، بڑا نام، بڑی شہرت. لیکن بدبختی کا عالم یہ کہ اپنی اولاد اللہ نے ساری، یہ اللہ دراصل بندے کو عاجز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے کرتے ڈرتے ہیں، کر کے دکھا دیں، ہم سیدھی کریں اپنی اولاد کو، بڑی مشکل میں ہے. ولا انفسهم ينصرون
وَإِن تُدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اگر آپ ان کو پکاریں ہدایت کی طرف، لا يسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں. آپ پکاریں ہدایت کی طرف جنت کی راہ کی طرف پکاریں، یہ نہیں آئیں گے. اسی طرح آپ پکاریں دنیا میں معاملہ سیدھا کرانے کے لیے تو نہیں سنیں گے. جو آپ کہہ دیں نا سنیں گے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اللہ اکبر، آپ انہیں دیکھتے ہیں، ينظرون، آپ نے خیال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات نا بدھ صاحب کی بڑی بڑی آنکھیں بنائی ہوتی ہیں اسی نے، یا تصویر کمر میں لگائی ہے پیر صاحب کی، پیر صاحب نے دیکھ رہے ہیں، تو وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آنکھیں نقلی ہیں، تماشائی ہے، تصویر ہے، وہ دیکھتے شکتے نہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اللہ اکبر، پیاری بات کی کہ دعوت دینی ہے، شرک پر رد کرنا ہے، لیکن اپنے سر بہت مضبوط بھی نہیں رکھنے، تاریں بہت تیز نہیں رکھنی، معافی اور درگزری بھی کرتے رہنا ہے، برداشت کرنی ہے، اخلاق نام لینا. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو اپنائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم دیجیے معافی اور نیکی کا حکم دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجیے جاہلوں سے، جو کہ جتنا بھی یہ مشرک اور بدعتی طبقہ ہے، اللہ سے دور بغات کا طبقہ ہے، باغیوں کا طبقہ ہے، وہی سے دور جتنا بھی ہے یہ جاہل ہے تمام. بڑے میں بڑی بڑی ڈگریاں بھی لی ہوں، جو قرآن کو نہیں جانتا، اس کائنات میں سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اور فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے. ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی دوسرے اپنے چچے کو لے کر آتا ہے، اور پھر چچا جو اٹھ کر عمر بن خطاب سے بات کر جاتا ہے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین، آپ انصاف کریں، انصاف نہیں کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غصہ اور قریب ہے کہ حملے ہی کر دیں ان پر، لیکن بتیجہ ہوشیار ہے اور اہل علم میں سے ہیں، غالباً عییر بن حسن، حر بن قیس اور حسن کا واقعہ ہے. تو جب لگتا ہے جب بتیجے کو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ کرنے لگا اور وہ غصے میں ہے، تو یہی اٹھ کر یہ آیت پڑھ جاتے ہیں کہ امیر المومنین اللہ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ، یہ آیت پڑھی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَانْعَمْ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اللہ نے جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا اور میرے چچا جو ہے یہ جاہل ہیں. تو اس وقت عمر بن خطاب کی بریک لگ جاتی ہیں. وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، عمر کے سامنے جب اللہ کی باتیں آتی تھیں تو غصے وغیرہ سب ختم ہو جایا کرتے تھے. ہم ہیں جو کہتے ہیں جی بڑے بس میں شدید غصے والا ہوں، میں نے بی پی ہائی ہے اور شوگر لو ہے، یہ باتیں ہماری ہوتی ہیں. وہ لوٹے جب اللہ رسول کی بات آ گئی تو سب کچھ ختم، بس یہی آخر ہے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اپنائیے معافی کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم دیجیے نیکی کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجیے جاہلوں سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، بعض اوقات بندے کا خیال اور بندے کی توجہ نہیں رہتی، غصہ ہو جاتا ہے، جہالتوں سے بندہ الجھ پڑتا ہے. تو اس نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر پہنچے آپ کو کوئی چوکا شوکا شیطان کی طرف سے، نزغٌ فی وسوسہ، کوئی چوکا کوئی وسوسہ اگر شیطان کی طرف سے آ جائے اور آپ کو یاد نہ رہے تو فاستعذ باللہ، یک دم اللہ کی پناہ مانگیں. یہی ہے حدیثوں نے بتایا. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کو غصہ آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کلمہ جانتا ہوں، لو قال لذهب عنه ما يجب، یہ جو اگر وہ کلمہ پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. پھر جا کر اسے بتایا گیا بہرحال. پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غصے کے وقت قرآن نے بھی کہا فاستعذ باللہ. اگر کوئی غصہ وغیرہ آئے، کوئی شیطان کا وسوسہ آیا، یہ کہا گیا تو فاستعذ باللہ، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اب مومنوں کی حالت یہی ہوتی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ اتقوا جو تقوی اختیار کر بیٹھے متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی، جب انہیں پہنچتا ہے طائفہ، کوئی چکر کاٹنے والا، یعنی جب وسوسہ انہیں ملتا ہے، پہنچتا ہے، تذکروا، وہ یاد کر لیتے ہیں، تذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں، بات جان لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یک دم وہ یاد کر لیتے ہیں. یعنی اگر شیطان تھوڑا وسوسہ میں پیدا کرے، کچھ کرنے کی سوچ بنائے تو یک دم انہیں یاد آتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اللہ نے کہا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ جو ہے یاد کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اللہ کے احکامات کو یاد کر لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے عذابوں کو یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں ظلم نہیں کرنا. اسی طرح جنت کو یاد کرتے ہیں، کوئی نہیں غصہ برداشت کر جائیں کہ اللہ جنت دے دے گا. جہنم کی ہولناکی یاد کر لیتے ہیں، تذکر کے اندر سب داخل ہیں. اسی طرح غصہ پینے کے فائدے یاد کر لیتے ہیں
اور نافذ کرنے کے نقصانات یاد کر لیتے ہیں، وسوسوں کی تباہی یاد کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے ہم یہاں جیسا کہ لوگوں کی عادت، جو شیطان نے کہہ دیا وسوسہ آیا پورا کر دیا. وسوسہ آئے گا لیکن تذکروا، یاد کریں گے، کچھ اللہ کا خوف سامنے لائیں گے، قرآن لائیں گے، حدیث لائیں گے اور آگے بڑھیں گے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ سمجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں نقصانات وغیرہ وغیرہ کو، خطا دیکھ لیتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی نے شیطان، یمدونہم بڑھاتے ہیں انہیں فی الغی سرکشی میں. یہ برے جو ہیں انہیں ان کے شیاطین جو ہیں وہ بڑھاتے رہتے ہیں. وہ شیطان کی بات مانتے ہیں، غصہ بھی نافذ کرتے ہیں اور معافی درگزریاں بھی نہیں کرتے، اور شیطان انہیں پھر گمراہ کرتا چلا جاتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، ان کے بھائی نے بڑھاتے رہتے ہیں فی الغی سرکشی میں. ثم يُبْصِرُونَ، پھر وہ کمی بھی نہیں کرتے اور بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس بِآيَةٍ کوئی نشانی، یعنی اپنی مرضی سے. یہ کہتے ہیں لائیے کچھ معجزہ. اب معجزہ اللہ نے دینے، نبی خود نہیں لا سکتا، اس لیے جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس معجزہ، قالوا، کہتے ہیں لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا، خود کیوں نہیں لایا، اس کو خود لانا چاہیے تھا. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی ہو جو ہر کام خود کرے. نہیں، نبی، اللہ کی طاقت نبی سے بہت زیادہ ہے. اللہ کی مرضی نہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے، پھر نبی ہے. قالوا، لولا اشتبیتها، کیوں نہ یہ خود لایا اس نشانی کو. قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی گئی ہے میری طرف. میں تو صرف وحی کو ماننے والا اللہ کا پیغمبر ہوں. نشانی اور معجزات میرے ہاتھ نہیں ہیں. ھذا بصائر من ربکم، وحی کی بات ہو رہی ہے نا، سورت ختم ہو رہی ہے، اللہ پھر سے وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں وحی کی. ھذا بصائر من ربکم، یہ معجزہ بھی وحی ہے نا. ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن بصائر ہیں، دلائل ہیں، عقلی نقلی دلائل ہیں، خاص طور پر عقلی دلائل ہیں. بصائر نظر آنے والی چیزیں، آنکھیں کھول دینے والی چیزیں اور آنکھیں کھول دینے والے دلائل، اسے بصائر کہا جاتا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واقعی ایک آدمی جتنا بھی بے دین ہو قرآن کو صحیح سن لے، اس کی زندگی ضرور بدل جائے گی، آنکھیں اس کی جو بند ہیں وہ کھل جائیں گی. وہدن، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. مومنوں کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والی قوم ہے اس کے لیے ہدایت اور اس کے لیے رحمت ہے. قرآن صرف بوجھ نہیں ہے، قرآن یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے. لیکن جب بندے میں ایمان ہوگا، وغیرہ بہت بڑا بوجھ ہے قرآن، بہت بڑا بوجھ ہے اگر بندے میں ایمان نہ ہو. ایمان ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھانا، یہ سبھی رحمتیں ہیں بندے کے لیے اور ہدایت ہے. وہی بات ہے، جہاں ہدایت ہے وہاں رحمت بھی ہے. اس میں رحمتیں اس سے آتی ہیں، اس سے رحمتیں خود میں آتی ہیں، نسلوں میں آ جاتی ہیں، زندگی میں آ جاتی ہیں، قبر میں رحمتیں اترتی ہیں، حشر میں، جنت میں رحمتیں. قرآن سفارشی ہوگا، بندے کو بچائے گا، جنت لے کر جائے گا. قوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لاتی ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وحی کی بات نا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سننا، وحی کو غور سے سننا. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. یعنی ایک بندہ سن رہا ہے، ساتھ گیمیں کھیل رہا ہے موبائل سے، یا باتیں بھی ہو رہی ہیں، نہیں، وَأَنصِتُوا، خاموش بھی ہونا. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کو بعد ورد استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھ لی، جبکہ نبی صلی اللہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. نماز میں فاتحہ پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، خاص طور پر ان نمازوں میں ضرور پڑھنی ہے جو اس میں امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور امام صاحب بھی خاموش ہیں. جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جس میں قرات آپ سنتے نہیں، اس میں تو بالاولیٰ پڑھنی ہے. اور صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں امام صاحب پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ سورہ فاتحہ ان کے پیچھے پڑھتے رہیں. ہاں، جب وہ سورت پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ خاموش ہو جائیں گے، پھر فَانصِتُوا معاملہ ہوگا. چونکہ یہاں اس آیت پر عمل جو ہم کر رہے ہیں، باقی سورت جب سنیں گے تو عمل کریں گے. اور فاتحہ کے رسول اللہ نے کہا کہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس لیے فاتحہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اور جو نمازیں اس سے سری ہیں، چھپ کر پڑھی جاتی ہیں، تو بالاولیٰ پڑھنی ہے. دیکھیں اس آیت کا مقصد یہ ہے نا، چونکہ یہ سورت کی ساری سورہ اعراف وحی کو بیان کرتی ہیں. کافر یہ تھا
کہ جب قرآن پڑھا جائے وَالْغَفِي لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شور غل شروع کر دیں، سننا نہیں ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جب قرآن پڑھا جائے قرآن کو سننا ہے. اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، اس کا معنی ہے کہ عام حالات میں قرآن سننا. کئی دفعہ لوگ جی قرآن پڑھا جا رہا بس کیا سے کیا ہو رہا، کئی دفعہ جی قرآن ہے یہاں گانے چل رہے ہیں، لوگ نہیں کرتے کیا، یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہاں قرآن گاڑی کے اندر لگا ہوگا، یہ گفتگو کر رہا ہوگا، فون سن رہا ہوگا. تو یہ اس لیے نہ کہ اس لیے کہ جب آپ قرآن کو ہی نہ پڑھیں فاتحہ کو نہ پڑھیں، یہ نہیں ہے. اور خاص طور پر رسول اللہ خود پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سے بخاری کی 74 بلکہ 744 نمبر حدیث، دیگر حدیث بتلاتی ہے نبی علیہ السلام خود پڑھتے تھے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائے کہ نہیں، اقرأ بہا فی نفسک یا فارسیو، کہ دل میں پڑھیں لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ نہیں چھوڑیں. ابو ہریرہ کا یہ فتویٰ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے انسان کی. تو وہ کہ اس آیت کو غلط نہ استعمال کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، جب قرات ہو تب خاموشی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو صحیح بات بھی سمجھ آئی، جہاں قرآن پڑھنا رحمتیں لاتا ہے، عمل کرنا رحمتیں، اور اسی طرح یہاں سننا بھی رحمتیں پیدا کرتا ہے. پیچھے آپ نے روایت پڑھی، رسول اللہ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ پڑھو، میں سننا چاہ رہا ہوں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کیجیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، خصوصاً جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں قرآن کو بہت پڑھیں. اور اسی طرح بعض نے کہا نا کہ یہ بھی سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھنے کی دلیل ہے کہ یہ پڑھنی ہے دل میں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ یاد کیجیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، اپنے رب کو عاجزی انکساری کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یاد کرنا ہے دل میں. اور اسی طرح بھی وَدُونَ الْجَهْرِ، اور وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی آواز ہے کہ کم ہو، دون معنی کم، دون الجہر، وہ کم ہو جہل سے، یعنی وہ آواز جو ہے بالکل کھل کر نہ ہو، تھوڑی پست ہو. بالغدو والآصال، صبح و شام، یہ دو آدمی، نہ بہت چھپی آواز نہ بہت بلند، خاص طور پر جب اگلوں کو تکلیف ہو. بالغدو والآصال، بالغدو معنی صبح، والآصال، اور شام کو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو، وحی سے غفلت نہیں برتنی، وحی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، غفلت نہیں برتنی. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، وحی کی تابعداری، قرآن کو اس لیے جڑنا، اللہ کی بندگیاں اس لیے کرنی کہ فرشتے بھی اللہ کی بندگیاں کرتے ہیں جو بہت پاک مخلوق ہے. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتے. یہ بات بار بار آئی نا کہ وحی سے دور وہی ہوگا، اللہ کی تابعداری سے وہی دور ہوگا، اس میں تکبر کی بیماری ہوگی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عند ربک، رب کے ہاں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ استکبار نہیں کرتے، خود کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ کی بندگی سے دور نہیں رہتے، کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قرآن نے کہا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور تھکتے اکتاتے نہیں ہیں. لیکن اس لیے جو بندہ عبادت میں جتنا کم اکتاتا تھکتا ہے، اسی قدر اس میں فرشتوں کی صفات زیادہ پائی جاتی ہے. قرآن سن رہا ہے، تھک نہیں رہا، نمازیں رات کو پڑھ رہا ہے، اکتاتا نہیں. وَلَوْ يَسْجُدُونَ، اور اسی اللہ کے آگے وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یہاں سجدہ کرنا ہمارے لیے بھی ہے. پھر سجدے کی دعائیں بندہ کو یاد ہونی چاہیے. سجدے کی دعا، سجدے تلاوت کی دعا ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. سجدے تلاوت میں ایک اچھی دعا سنن ابو داؤد کی روایت میں آئی ہے، اور سنن ترمذی کی روایت میں، ابو داؤد میں بھی ہے، سند اس کی حسن ہے. سنن ترمذی 579 نمبر حدیث ہے. اللهم اكتب لي عندك اجرا وزعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. یہ دعا حسن درجے کی ہے، پڑھنی چاہیے سجدے میں. اور پھر اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی، سجدہ کریں، وہ جو سجدے والی دعا وہی اس میں پڑھ دیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، لیکن سجدہ تلاوت یہ کرنا چاہیے. اس وقت بندہ بھول جائے بعد میں کر سکتا ہے، لیکن کرنا ضروری ہے. قرآن میں آئیں گے لگ بھگ 15 سجدے ہیں قرآن کے ہیں. تو اس لیے کلاس کے بعد یہ بھی پھر آپ کر لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.